اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ کی فضیلت اور اس کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا اور اس میں ہمارے لیے ہر بیماری کا علاج رکھ دیا۔ قدم قدم پر قرآن پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن پاک میں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر، بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورۃ بقرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ ان کے آگے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی، جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انداز سے مثالیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 صورتیں ایسے ہوں گی جیسے بادل ہوں، یا پھر یہ 2 صورتیں ایسے ہوں گی جیسے 2 سیاہ صاحبان ہوں جن کے درمیان نور ہو، یا پھر یہ 2 صورتیں ایسی ہوں گی جیسے پرندوں کی 2 قطاریں ہوں، اور یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی وکالت اور حمایت کریں گی۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرما دے گا جو بادل، صاحبان یا پرندوں کی قطاروں کی طرح ہوں گی، اور قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والوں پر سایہ کریں گی۔ ایک اور حدیث پاک جسے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی، یعنی کہ اس کے لیے بہت ہیں۔ وہ بندہ اور اس کا پورا خاندان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا، کوئی بھی زمینی اور آسمانی آفات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں سورۃ البقرہ کی۔ آج جو عمل آپ کو بتاؤں گا یہ عمل نہ تو پڑھنے کے لیے ہے اور نہ ہی سننے کے لیے ہے، بلکہ یہ عمل لکھنے کے لیے ہے، اور اگر اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے تو اسے پڑھ بھی لیا کریں۔ اب اس کو لکھنا کس طریقے سے ہے وہ پورا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی کے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر رات کو سونے سے پہلے صرف 1 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں تو اس کا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے جادو تعویذات سے محفوظ رکھے گا۔ کسی بھی پیر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنا علاج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ 2 آیت مبارکہ آپ کے گھر کی حفاظت کریں گی۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، تو دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔
اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ دونوں آیت مبارکہ آپ نے کیسے لکھنی ہے، اس کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سے لوگوں کو جو میں نے لکھنے والا عمل بتایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انگلش میں لکھ لیں یا کسی اور زبان میں لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان کو صرف اور صرف عربی زبان میں زیر زبر شد مد کے ساتھ لکھنا ہے۔ آپ نے دن میں کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے۔ اب یہ دونوں آیت مبارکہ آپ نے باوضو لکھنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وضو کے بنا آپ نے یہ دونوں آیت مبارکہ نہیں لکھنی۔ آپ نے پہلے وضو کرنا ہے، ایک کاغذ اور ایک پین لے لینا ہے، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ دونوں آیت مبارکہ کو لکھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں آیت مبارکہ لکھ لے تو آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اب ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ کسی سے لکھوا لیں، خوبصورت کر کے اسے لکھوا لیں۔ جب آپ لکھوا لیں، یہ عمل کر لیں جو طریقہ میں نے بتایا، تو آپ نے قرآن پاک کی ان 2 آیت مبارکہ کو اپنے گھر میں ایسی جگہ لگانا ہے جہاں گھر میں آتے جاتے تمام افراد کی نظر پڑے۔ اسے آپ فریم میں جڑوا کر بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں بڑے بڑے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ سارا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی طرح کا بھی جادو، نیلا، پیلا، کالا، کوئی بھی جادو یا تعویذات آپ کے گھر پر اثر نہیں کریں گے۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جادو کے ذریعے جو بیماریاں لاحق کر دی جاتی ہیں، لگا دی جاتی ہیں، وہ بیماریاں آپ کے گھر میں سے کسی افراد پر بھی حملہ نہیں کر سکیں گی۔ ایک تو قدرتی بیماری ہوتی ہے اور ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو جادو کے ذریعے لگائی جاتی ہے۔ ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے گا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اس عمل کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ اور اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں تو پھر سونے پہ سہاگا، یعنی کہ اس عمل کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ عمل ضرور کر لیں، لکھ کر گھر میں کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں گھر کے تمام افراد کی نظر پڑ سکے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔